حامدا و مصلیًا اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، ہم اللہ رب العزت والجلال سے جو دعا کرتے ہیں تو ایک طرف ہم اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ قربان جائیں ایسی ذات پر، ایسے معبود پر کہ اس معبود سے اگر آپ نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء سے لے کر کے عام انسانوں تک سب کے سلسلے میں قرآن کریم میں کہیں ان کے واقعات کا تذکرہ ہے کہ انبیاء کی پوری دعائیں موجود ہیں قرآن کریم میں، اور عام انسانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی دعا کریں، زیادہ دعا کریں، ادعونی، مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شمار دعائیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ ایک دعا کا ذکر یہاں کرنا مقصود ہے جو بہت جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ اتنا جامع دعا ہے کہ جو محدثین گزرے ہیں اس حدیث کو بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں دین اور دنیا کی ساری کامیابیوں کا ذکر موجود ہے، بھلائیوں کا ذکر موجود ہے، خیر کا ذکر موجود ہے۔ پہلی چیز اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا جائے، جو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور بلکہ عام انسان بھی اس کو دکھلا سکتے ہیں۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سیدھے راستے کو، ہدایت کی راستے کو دکھلاتے ہیں۔ لیکن ایک ہدایت ہے اس راستے پر چلانا، ہدایت کے راستے پہ پکڑ کے لا کے رکھ دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کی خصوصیت ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت اس شخص کو نہیں دے سکتے جو آپ کے نزدیک پیارا ہو۔ تو دونوں ہدایتوں میں سمجھنا چاہیے، ایک اللہ کی خصوصیت ہے جس کو یعنی ہدایت دینا اور ہدایت کا راستہ دکھانا یہ نبی بھی کر سکتے ہیں، علماء بھی کر سکتے ہیں، عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت طلب کی، ہدایت کا علم، اس کے بعد تک پہنچانے والی چیزیں اور وہاں تک پہنچنے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تقوی طلب کیا۔ تقوی ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے جائے وہ تقوی ہے۔ اللہ کی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس چیز سے منع کر دیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اس سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا الگ الگ معیار ہے، کہیں پہ انصاف کی بات بولنا یہ تقوی ہے، کہیں پہ نظر نیچی رکھنا یہ تقوی ہے، کہیں پہ کسی کو ڈانٹنا اگر وہ خراب کام کر رہا ہے تو تقوی ہے، کہیں پہ خاموش رہنا یہ تقوی ہے۔ یہ انسان اپنے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، سچویشن کیا ہے اس کے اعتبار سے تقوی کا معیار اور تقوی کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچائے وہ تقوی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفاف، عفت طلب کیا۔ عفت کا مطلب ایک تو آپ کی جو جسمانی خواہشات ہیں اس سے بچے رہنا، دوسرا آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرنا، تعاون کے طور پر نہیں بلکہ مانگنے کے طور پر۔ آپ کسی سے کہو میں بہت مجبور ہوں مجھے دے دو، یہ الگ چیز ہے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ میرا تعاون کرو انشاءاللہ میں لوٹا دوں گا، یہ الگ چیز ہے۔ تو کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھنا اور کہنا میں بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہوں، گویا کہ انسان اللہ کی شکایت بندے کے سامنے کر رہا ہے اور بندے کے سامنے کر کے اس سے مدد طلب کر رہا ہے، یہ بہت معیوب چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر مزعۃ لحم، یہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے گا، صرف ہڈیاں باقی رہے گی اور نہایت بھیانک صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔
تو اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ بہت سے لوگ عفت طلب ہوتے ہیں، عفت ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار لوگ ہیں، حالانکہ وہ فقیر ہوتے ہیں۔ تو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفاف طلب کرتے تھے۔ چوتھی چیز غنا، یعنی بے نیازی، مالداری۔ مالداری اصل غنا نہیں ہے، بلکہ دل کی مالداری یہ اصل مالداری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الغنا غنا النفس، کی اصل مالداری دل کی مالداری۔ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ فقیر ہیں، زیادہ مال و دولت نہیں ہے، جیب میں جتنا وہ اٹھا کر دے دیا، اللہ نے اتنا زیادہ بے نیازی ان کو دیا ہے، اور وہی مالدار آدمی نہیں دے سکتا ہے۔ ایک غریب اور فقیر آدمی دل کا مالدار ہے، بہترین طریقے سے سوتا ہے سارے ہم و غم بھلا کر کے، اور وہی ایک بلینئر ہے، وہ سوچتا ہے دوسرا بلین بھی آ جاتا تو اچھا ہوتا، تیسرا آ جاتا تو اچھا ہوتا، اس کو نیند رات میں نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کا دل مالدار نہیں۔ بہت زیادہ پیسہ اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن دل اس کا مالدار نہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس دعا کو بار بار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔